بہت شکریہ ادیب بھائی. کافی وقت ہو گیا اور ہمارے دوست جو ہیں وہ نیند میں ہیں سارے. میں خوش آمدید کہتا ہوں عباس تابش صاحب کو, ڈاکٹر طاہر شہیر کو, مقصود وفا کو اور عاطف کو ایک دفعہ پھر یہاں پہ. کسی دوست کے لیے کہنا آسان بھی ہوتا ہے, مشکل بھی ہوتا ہے کچھ بات کرنا. وہ کوئی ایک صاحب حج پہ گئے اور وہاں پہ وہ دعا مانگ رہے تھے, تو وہ توبہ کر رہے ہیں گناہوں کی. تو یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا. تو ساتھ کہنے لگے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ سگریٹ نہیں پیوں گا. تو تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ اور K2 سگریٹ تو بالکل بھی نہیں پیوں گا. تو ہم نے بھی سوچتے ہیں کہ ہم بھی نہ بات کریں, لیکن کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں, کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو توبہ جو ہیں وہ توڑوا دیتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قمر رضا شہزاد جو ہیں ہمارے ان دوستوں میں ہیں جن کو ہم نے پڑھا. یعنی یہ جب ہم نے چھپنا شروع کیا تھا 90 کی 91-2 میں شروع میں, تو اس وقت جو عباس تابش صاحب اور قمر رضا شہزاد اور مقصود وفا یہ ہمارے ان لوگوں میں شامل ہیں جو چھپ رہے تھے اور ہم ان کو پڑھ رہے تھے. تو اس طرح سے ہم جو بالکل جو بعد کی جو نسل آئی ہے ہم ان میں شامل تھے, اور ہم یہ وہ انسپریشنل پوئٹ تھے جنہوں نے ایک امپیکٹ ڈالا تھا شاعری پہ. اگر ہم بات کریں قمر رضا کی, تو ایک ایسا شخص ایک ایسا شاعر جو اس وقت جب کہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا اور وہ کبیر والا میں بیٹھا ہے اور جو ادبی مراکز ہیں ان سے دور ہے اور ادبی جو بڑے نام تھے ان سے بھی اس کا تعلق زیادہ نہیں تھا, اور وہ وہاں بیٹھ کے غزل لکھ رہا ہے. اور غزلیں وہ اس وقت فنون ہے اور ماہ نو ہے اور ادب لطیف ہے اور اوراق ہے اور اس طرح کے ادبی بچے ہیں, اور اس میں مسلسل چھپ رہا ہے. دور رہ کے غزل میں جب اس کے ساتھ والے بڑے مضبوط شاعر موجود ہیں, اس کے پہلے جو بالکل امیجیٹ جو پہلے ہیں وہ بڑے مضبوط نام تھے, اور اس کے بعد کئی لوگ آ رہے ہیں, تو ان میں دور بیٹھ کے اپنا نام بنانا اور صرف غزل کی بنیاد پہ اور شعر کی بنیاد پہ ایک الگ اسلوب لے کے چلنا, اپنا رنگ لے کے چلنا اور اپنی پہچان بنانا, یہ ایک بہت بڑا اہم کام تھا. یوں لگتا تھا جیسے قمر رضا کو غزل نے چن لیا ہو. یعنی یہ ایک ایسا کیفیت تھی جب آپ پڑھتے ہیں. اور میں جن اپنے پسندیدہ شاعروں کو یا اپنے دوستوں کو پڑھتا ہوں جب بھی غزل آتی تھی اس ادبی پرچوں میں یا آج کل فیس بک میں, ان میں ہمارا یہ دوست شامل ہے. کسی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ انسانی جو وجود ہے, جو تخلیقی وجود ہے, اس کے اندر ایک چنگاری ہوتی ہے ہر ایک کے اندر, اور وہ جو چنگاری ہے وہ اس کو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسے شعلہ بننا نصیب ہو جاتا ہے, لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی انجانی سی برودت میں دفن ہو کر ذہن و شعور سے ہمیشہ کے لیے اوجھل اور غائب ہو جاتی ہے. یہ جو چنگاری ہے اس کی کئی شکلیں ہیں, اس کے کئی چہرے ہیں. جیسے زندگی کو پیغمبرانہ نظر سے دیکھنے والا چہرہ ہے, جیسے کوئی روشنی دینے والا ہے, جیسے چھوٹے چھوٹے دیے جلانے والا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قمر رضا شہزاد کے اندر ایک ایسی چنگاری تھی جو اسی وقت شعلہ بن چکی تھی, اور آگے جو اس کی شاعری, اس کی کتابیں, اس کا سفر جو ہے شعری سفر, وہ تو اس شعلے کی آگے کئی شیڈز ہیں. اس کی حدت اور روشنی جو ہے وہ اس طرح اپنے شیڈز بدلتی رہی کہ آج ماشاءاللہ 7 کتابیں اور کلیات, اور میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کو ابھی 2022 والا علامہ اقبال ایوارڈ ملا ہے اکادمی ادبیات کی طرف سے. اور پھر یہ بھی ہے کہ ابھی نظم بھی انہوں نے لکھی, اور ابھی جو ان کی کتاب آئی ہے کمرے کی تنہائی نثری نظم کی. اب جو تخلیق جو غزل لکھ سکتا ہے, جس کے اندر تخلیق موجود ہے, وہ جو جوہر بنیادی پوٹینشل جو ہے, وہ اگر نثری نظم بھی لکھے گا تو اس کو تخلیقی سطح پہ اوپر عرفہ اور اس کو لے کے جائے گا. اور میں نے چونکہ ابھی کتاب تو نہیں, لیکن میں فیس بک پہ ان کی نظمیں پڑھتا رہا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نظم میں بھی
اپنا اس جوہر کو یا اس لیول کو، اس معیار کو برقرار رکھا جو غزل میں انہوں نے رکھا ہے۔ دیکھیے جو شخصیت ہوتی ہے نا، انسانی تخلیقی شخصیت، اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے گلے کی جو مالا ہے جس میں بہت سارے منکے ہوتے ہیں، بہت سارے جو دانے ہوتے ہیں، اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، کوئی بیضوی ہوتا ہے، کوئی چکور ہوتا ہے، کوئی نارنجی، کوئی نیلا پیلا۔ تو انسانی جو تخلیقی شخصیت ہے اس کی بھی اسی طرح کئی رنگ ہیں، کئی پہلو ہیں۔ وہ کبھی نثری نظم لکھتا ہے، کبھی نظم لکھتا ہے، کبھی غزل لکھتا ہے۔ لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ قمر رضا شہزاد نے جو غزل لکھی ہے وہ ایک مضبوط اور کنسسٹنسی کے ساتھ ایک ایسی غزل لکھی ہے، آپ اسے روزانہ پڑھیں گے، آپ کو روزانہ نئی چیز نظر آئے گی۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو ایک مضبوط اور غزل کے اہم شاعر میں آتی ہے، اور قمر رضا جو ہے وہ ایک مضبوط اور زندہ شاعری کرنے والا شخص ہمارے درمیان موجود ہے۔ مجھے بات کرنی ہے نینا پہ بھی، لیکن انصاف نہیں ہے کہ میں بات زیادہ کروں، اس لیے کہ نینا کی کتاب میں ابھی دیکھی ہے میں نے شبد، لیکن تھوڑی سی بات، ایک ہی ملاقات وہاں کراچی آرٹس کونسل میں ہوئی۔ نینا کی جو نظمیں جو میں نے دیکھی فیس بک پہ، وہ بہرحال وہ ایسی تھیں کہ جو آپ کو پڑھواتی ہیں، آپ کو کھینچتی ہیں۔ وہ جو انگریزی کا لفظ ہے انٹریگز، وہ انٹریگ کرتی ہیں، آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، آپ کو روکتی ہیں کہ آپ ان کو پڑھیں۔ اور اس نے بہت کم عرصے میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنی نظم میں اور اپنی غزل میں لوگوں کو متوجہ کیا ہے، جو نقاد ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، جو شاعر ادیب ہیں، ان سب کو کھینچا ہے اپنے اسلوب سے اور اپنے رنگ سے۔ انہوں نے اپنی ڈکشن، سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈکشن اس کی اپنی ہے، اس کی جو لفظیات ہیں وہ بہت، اس نے بڑی محنت سے اور بڑے شعوری طور پہ ایسا کیا ہے جو بہت کامیاب رہی۔ ہوتا یہ کہ آپ ادھر آریتن یا آپ کوشش کر کے اپنے لفظیات تو بنا لیتے ہیں، لیکن آپ اس کو اپنے فن کے ساتھ جو سنکرونائز ہے نا وہ نہیں کر پاتے۔ آپ کی وہ چیز جس میں چاشنی یا تاثیر نہیں آ پاتی۔ لیکن جو نسائی آوازیں تھیں جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، جو ان میں اگر آپ دیکھیں جو ایکسٹینشن نینا کی آئی ہے، اس میں اس نے اپنے آپ کو ایک نئے انداز سے پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے ناول لکھ کے، نظم اور غزل لکھ کے، اور عمدہ اور معیاری لکھ کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جناب میں ہوں اور مجھے پڑھا جائے۔ تو مبارکباد آپ کو، اور آپ کی مزید کامیابیوں کے لیے بہت ساری تھینک یو۔